إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن أعلم ما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. محترم اور معزز دینی اور ملی بھائیوں، گزشتہ دو خطبہ سے آپ کے سامنے یہ بات رکھی جا رہی ہے کہ ہم گھروں کو پرسکون کیسے بنائیں. اس تعلق سے جو دو نقطے کے تحت بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ گھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت عظیم نعمت ہے، اور دوسری بات آپ کے ذہن میں یہ بٹھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ گھر میں بھی اگر ہمیں اور آپ کو سکون چاہیے اور اپنے گھر کو ہم جنت نما بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو شریعت اسلامیہ کے اصول اور ضوابط کی پابندی کرنی پڑے گی. ہر خیر صرف شریعت میں ہے، سنت میں ہے، اسلام میں ہے، اور ہر شر اسلام سے باہر ہے. اسلام کے اندر کوئی شر نہیں اور اسلام کے باہر کوئی خیر نہیں. اس چیز کو ہمیں اور آپ کو اپنے ذہن میں اچھی طریقے سے بٹھا لینا چاہیے، کیونکہ میرے بھائی جب ہم کسی چیز کی اہمیت کو سمجھیں گے، کسی چیز کی قیمت کو سمجھیں گے تو اس چیز کی اتنی ہے ہم ضرورت اپنے لیے محسوس کریں گے. آپ نے کبھی غور کیا؟ اہل علم نے اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام کا جو آغاز کیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ہدایت نازل فرمائی ہے. ساری بشریت کے لیے اللہ تعالیٰ نے خیر رکھا ہے. آخر اس کتاب کا آغاز کرتے وقت اللہ نے یہ کیوں فرمایا؟ اس کی کیا ضرورت تھی کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، تاکہ پہلے آپ کے دماغ میں، آپ کے ذہن میں، آپ کے سوچ میں، آپ کے فکر میں اس کتاب کی اہمیت آ جائے، اس کتاب کی قیمت آ جائے. جب آپ یہ سمجھ جاؤ گے کہ یہ کتاب اللہ کی جانب سے ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، تو آپ اس کتاب کو بڑے غور سے پڑھو گے، اس کتاب کی باتوں کو بڑے غور سے پڑھو گے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو گے میرے بھائیوں. تو یہ آپ کے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کی گئی ہے
کہ ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے آج ہمارے گھروں میں جو بے چینی ہے، آج ہمارے گھروں میں جو اضطراب ہے، آج ہمارے گھروں میں جو تنازعات اور اختلافات ہیں، ان کو اگر ہم ختم کرنا چاہتے ہیں، ان سے اگر ہم نجات چاہتے ہیں، تو ہم شریعت اسلامیہ کے اصول اور ضابطے کی طرف لوٹیں۔ آج کے خطبے میں جو چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ ہے گھر سے متعلق کچھ باتیں رکھنا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا تھا کہ گھر دو لوگوں سے مل کر کے، دو چیزوں سے مل کر کے کوئی گھر بنتا ہے۔ ایک تو گھر کی تعمیر، جو اسٹرکچر ہوتا ہے، جو ڈھانچہ ہوتا ہے وہ، اور دوسرے جو گھر میں رہنے والے ہیں وہ۔ گھر میں رہنے والوں کے بغیر کسی گھر کو گھر نہیں کہا جاتا، ویران کہا جاتا۔ اور جو ہے کیا نام ہے، اس میں یہ بات بھی آپ کے سامنے میں نے رکھی کہ گھر میں رہنے والے ہی اصل ہیں میرے بھائیوں۔ گھر میں جو لوگ رہنے والے ہیں یہی لوگ اصل ہے۔ آپ کا گھر چھپر کا بھی ہوگا، اگر گھر میں رہنے والے سمجھدار ہیں، نیک ہیں، تقوی والے ہیں، تو آپ چھپر کے گھر میں وہ آرام محسوس کرو گے جو 1 کروڑوں کے بغلے میں رہنے والا محسوس نہیں کر سکتا ہے میرے بھائیوں۔ تو ہم تھوڑا سا اس چیز کی طرف توجہ دیں کہ گھروں کے تعلق سے شرعی کیا رہنمائی ہے۔ اب گھر کے تعلق سے میں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک تو گھر بناتے وقت ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، دوسرے گھر جب بن جاتا ہے تو ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، اور تیسرے جب ہم گھر کو آباد کرتے ہیں تو ہم آباد کیسے کریں میرے بھائیوں۔ سب سے پہلی بات، آئیے گھر بناتے وقت الحمدللہ میرے بھائیوں، ہم اور آپ جانتے ہیں، اور ماشاءاللہ معاشرے اور سماج اور گاؤں اور دیہات اور شہر میں ہم مشاہدہ کرتے رہتے، روز بروز سینکڑوں گھر بنتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے گھروں میں برکت عطا فرمائے، اور ہمارے جو بھائی بغیر گھر کے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے معاملہ آسان فرمائے، اور سب اپنے گھر کے مالک بنے، اور اپنی ملکیت کے گھر اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائے، عنایت عطا فرمائے۔ میرے بھائی، گھر بناتے وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے اللہ کے بندو؟ وہ گھر چاہے آپ کا RCC ہو، چاہے وہ سیمنٹ کا ہو، اور چاہے وہ جو ہے کیا نام ہے کاؤٹی ٹائپ کا جو ہے بنایا ہوا ہو، یا چھپر کا اور کھپڑ کا ہو، میرے بھائی کیسا بھی گھر، کوئی گھر جب بنانا ہوتا ہے تو ہمارے مسلمان بھائی بہت پریشان ہو جاتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیسے اس کی شروعات کرنی چاہیے۔ تو کچھ ہمارے بھائی تو ایسا کرتے ہیں میرے بھائی کہ کچھ لوگوں کو جمع کر لیتے ہیں، بھاڑے اور کرائے کے لوگوں کو جمع کر لیتے ہیں، اور اس گھر پر قرآن خوانی کراتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو پہلے پڑھا جائے اور سمجھتے اس سے برکت آئے گی۔ کچھ ہمارے بھائی ایسے ہوتے ہیں جو 2 4 6 10 لوگوں کو جمع کر لیتے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر کے دعائیں کرتے ہیں، ہمارا بھائی دعا کرتا ہے، یا کوئی امام صاحب اور کوئی مولانا صاحب حافظ صاحب ہے وہ دعا کرتے ہیں اور سارے لوگ آمین کہتے ہیں۔ اور نعوذ باللہ کچھ ہمارے بھائی ایسے ہیں جو گھر کو بابرکت بنانے کے لیے، اور گھر میں کوئی تکلیف نہ ہو، کہیں کسی کا سایہ نہ رہے، کہیں کسی آسیر کا اثر نہ رہے، کہیں کوئی جادو کا اثر نہ رہے، نعوذ باللہ وہ گھر کی بنیاد میں تعویذات کے ڈالنے کا اہتمام کرتے ہیں، اعوذ باللہ۔ اور کچھ ہمارے بھائی تو ایسے ہیں جو بالکل شرکیہ اور کفریہ چیزوں کو بھی انجام دیتے ہیں، جیسے ناریل کا پھوڑنا گھر کے افتتاح کے موقع پر، اس کی بنیاد کے موقع پر، یا ناریل اور چاول اور اس طرح کی دوسری چیزوں کو اس میں کچھ پڑھ کر کے یا بغیر پڑھے اس کی بنیاد میں ڈالنا، یا نعوذ باللہ کچھ کھلے اور کچھ لوہے کی چیزیں لا کر کے اس پر کچھ قرآنی آیات کو نقش کرانا اور اس کو بنیاد میں ڈالنا، یا اور کسی طرح سے کوئی تعویذ، یا اور کسی سے کوئی دعا پڑھا کر کے کوئی پانی لا کر کے اس میں چھڑکنا اور ڈالنا، یہ سارے کام میرے بھائیوں شرکیہ اور کفریہ ہیں، اور یہ بدعات و خرافات ہیں۔ اور آپ کو بتا دوں، آپ کے گھر کے بے سکونی اور آپ کے گھر کے اضطراب کا ماحول یہاں سے شروع ہو گیا ہے۔ آپ نے اپنے گھر کو خراب کر لیا میرے بھائی، آپ نے اپنے گھر کو خراب کر لیا۔ یہاں سے شیطان کو آپ نے دعوت دے دی کہ شیطان آپ کے گھر میں آئے اور آپ کے گھر کی زندگی کو برباد کر دے۔ میرے بھائیوں برا مت ماننا، مگر حقیقت ہے یہ جو تعویذات ہیں اللہ کے بندو، چاہے کھلوں پر لکھے جائیں، چاہے کاغذات پر لکھے جائیں، چاہے جو ہے ہرنوں کی کھالوں پر لکھے جائیں، چاہے کسی اور چیز پر لکھے جائیں، میں آپ کو بتا دوں اگر 2 لفظوں میں سمجھنا ہے اور سمجھانا ہے آپ کو تو یاد رکھو، یہ تعویذات آپ کے گھر میں آنے کے راستے ہیں، آپ کے گھر میں آنے کے راستے ہیں میرے بھائیوں۔ یہ تعویذ جب آپ ڈالتے ہو، یہ تعویذ جب آپ لٹکاتے ہو، یہ تعویذات جو اپنے گھروں کے کونے میں رکھتے ہو،
تو آپ کے گھر میں شیطان کے آنے کا دروازہ کھل جاتا ہے. اور اس مولوی نے، اس شیطان نے، اس دجال نے، جس نے اس تعویذات کو بنایا ہے، وہ آپ کے ذہن میں کیا بٹھاتا ہے کہ اس سے آپ کے گھر کی حفاظت ہوگی. اللہ کی قسم کہتا ہوں، حفاظت نہیں ہوگی بلکہ آپ کا گھر شیطان کے قبضے میں جا چکا ہے. اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ جو ہے کیا نام ہے، ایک اپنے ہاتھ میں دھاگا پہنا ہوا ہے اور کچھ جو ہے پہنے ہوا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا پہنا ہوا ہے تو نے، یہ کیا پہن لیا ہے؟ کہا خیط الرقیہ لی فی. اللہ کے نبی علیہ السلام یہ دھاگا ہے، میرے لیے اس میں دم کیا گیا ہے، ایک بیماری کی وجہ سے میں نے پہنا ہے. اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. دیکھ تیری بیماری میں اضافہ ہوگا، تیری بیماری بڑھے گی، تیری مصیبت بڑھے گی. اگر تیری مصیبت کو ختم کرنا چاہتا ہے تو اس کو نکال کے پھینک دے، اس کو نکال کے پھینک دے میرے بھائی. یہ تعویذ سے آپ کی مصیبت میں اضافہ ہوتا ہے. تو گھر کی بنیاد کے وقت کسی طرح سے اس طرح کی کوئی حرکت انجام دینا یہ مومن کا کام نہیں ہے میرے بھائیوں. نہ یہ کام ہے مومن کا کہ کسی امام کو بلائے اور کسی عالم کو بلائے اور اپنے گھر کے جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں حجر اساسی اور جس کو بنیاد کھودنا کہتے ہیں، ایک پھاوڑا اس کے ہاتھ سے کہے آپ کے مبارک ہاتھوں سے اس کو کھودیے. آپ بتائیے، اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گھر بنتے تھے، صحابہ بناتے تھے. کسی ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے بلایا، جو ذات سراپا برکت تھی اور جو ذات سراپا رحمت تھی، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے برکت کے لیے بھیجا تھا. اور یہ عالم، یہ مولوی، اللہ ہی جانتا ہے ان کے ایمان کا حال، اللہ ہی جانتا ہے ان کے دل کی بات. میرے بھائیوں، ان کے لیے ہم برکت کا فیصلہ کیسے کر دیتے ہیں؟ سب کے گناہوں کا حال انسان کو معلوم ہے، ہر آدمی گنہگار ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا برکت ہے. کبھی ایک صحابی نہیں آئے اور کہا اللہ کے نبی علیہ السلام میں گھر بنانے جا رہا ہوں، آپ آئیے کھمبا لگا دیجئے تاکہ ہمارے گھر میں برکت حاصل ہو جائے. اللہ کے بندے آپ مومن ہو، اللہ کے بندے آپ صاحب ایمان ہو، بسم اللہ کر کے پھاوڑا ماریے اور کام شروع کر دیجئے. ہم اور آپ بسم اللہ کی طاقت کو محسوس نہیں کرتے ہیں میرے بھائیوں، کیونکہ بسم اللہ پرانا ہو گیا ہے. ہمیں نیا چاہیے. ہمیں اب جو ہے بڑھا چڑھا کر کے اور لاگ لپیٹ کر کے اور ملاوٹ کر کے چیزیں ہمیں پسند ہو گئی. چونکہ یہ ڈپلیکیٹ کا ماحول چل رہا ہے نا، تو اب ہمیں دین میں بھی اوریجنل نہیں پسند آتا ہے. آپ بسم اللہ کی طاقت کو محسوس کرتے ہو. اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر کر لیتا ہے، اللہ کا نام کر لے لیتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے، نہ شیطانی نہ جنوں کی طاقت ہے کہ اس گھر کے دروازے کو کھول دے اور اس گھر والے کو کوئی تکلیف پہنچا دے. میرے بھائیوں، بسم اللہ سے بڑھ کر کے کوئی طاقت ہے اللہ کے بندو؟ اللہ سے بڑھ کر کے کوئی طاقت ہے؟ بسم اللہ کہیے اور بسم اللہ کر کے اپنے گھر کے بنیاد ڈال دیجئے اور اپنا کام شروع کر دیجئے. میرے بھائیوں، کوئی بھی خرافات اس وقت نہ کیجئے. یہ اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف جہاں ہے، وہیں آپ اپنے گھر کو شیطان کی نظر کر رہے ہیں اور اب آپ پریشان رہیں گے میرے بھائیوں. دوسری بات میرے بھائی، جب گھر بن جاتا ہے، گھر بن جانے کے بعد ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ گھر بننے کے بعد سب سے پہلی ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ میرے بھائیوں، سب سے پہلے تو ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں. اللہ نے بہت بڑی نعمت دی ہے. گھر کی نعمت کو اور گھر کی قیمت کو اس بھائی سے پوچھو جس کے پاس گھر نہیں، جس کے پاس گھر نہیں ہے، جن کو اللہ نے گھروں سے نوازا ہے. اور سبحان اللہ، قیمتی گھریں اللہ نے عطا فرمائے ہیں، اللہ برکت عطا فرمائے. ان بھائیوں سے پوچھو جن کے پاس گھر نہیں میرے بھائیوں، اور خاص طور سے ان بھائیوں سے پوچھو جو کئی سال تک بے گھر زندگی گزار چکے ہیں اور ادھر ادھر کرائے کے گھروں میں بھٹک رہے ہیں. ان سے پوچھو ان کی کیا حالت ہوتی ہے. اللہ نے آپ کو بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے. اے اللہ، تیرا کرم ہے، تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے، تو نے مجھے گھر میں عطا فرمائی ہے. سجدہ شکر ادا کیجئے اللہ کا، اللہ کے لیے سجدہ کیجئے. اللہ نے آپ کو بڑی بڑی نعمت دی ہے. وَإِذْ رَبُّكَ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ نے اعلان کر دیا ہے اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے میرے بھائیوں. اسی طریقے سے اپنے گھر میں داخل ہوئیے تو بہت سارے لوگ یہاں بھی ادھاٹن اور افتتاح اور فیتے باندھنا اور ان کو بلانا، ان کے بلانا. مولانا پہلے آپ اپنے ہاتھ سے دروازہ کھولیے. مولانا آپ سے مبارک نہیں میرے بھائیوں.
کوئی بھی مولانا آپ سے مبارک نہیں ہے، ہو سکتا ہے آپ اس مولانا سے مبارک ہو میرے بھائی۔ اگر آپ کے اندر تقویٰ زیادہ ہے، آپ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت زیادہ ہے میرے بھائی، ہو سکتا ہے آپ اس سے نہ مبارک ہو۔ ہر مومن مبارک ہوتا ہے میرے بھائیوں، ہر اللہ تعالیٰ کا تقویٰ رکھنے والا مبارک ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ کتنے ایسے علماء سو ہیں میرے بھائیوں، اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بھی یاد رکھیے، جہاں علماء کا بہت احترام ہے، بڑی عزت ہے، وہی علماء سو کی بہت مذمت ہے میرے بھائیوں۔ سب سے پہلے جہنم میں جانے والا علماء سو ہوں گے، جنہوں نے اخلاص کے ساتھ نہ تو علم حاصل کیا اور نہ تو اخلاص کے ساتھ لوگوں کو سکھایا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بسم اللہ کیجئے، اپنے گھر کا دروازہ کھولیے میرے بھائیوں اور گھر میں داخل ہوئیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ ما شاء اللہ تبارک اللہ لا قوت الا باللہ، اللہ کی توفیق کے بغیر یہ گھر مجھے نہیں مل سکتا تھا۔ اللہ تیرا کرم ہے، احسان ہے، یہ جذبے کے ساتھ آپ کی بیوی، آپ کے بچے اپنے گھر میں داخل ہو جائیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کے تعلق سے وابل الصیب میں لکھتے ہیں فَيَنبَغِي مَنْ دَخَلَ بُسْتَانَهُ أَوْ دَارَهُ أَوْ رَأَى فِي مَالِهِ وَأَهْلِهِ مَا يُعْجِبُهُ أَنْ يَقُولَ أَنْ يُبَادِرَ إِلَى هَذِهِ الْكَلِمَةِ۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں اس آیت مبارکہ کے تحت کہ اس آدمی کے لیے جس کے پاس کوئی باغیچہ آ گیا، کوئی پراپرٹی آ گئی، کوئی زمین آ گئی، کوئی گھر آ گیا، وہ اس کو پا رہا ہے، اس میں داخل ہو رہا ہے، یا اپنے گھر اور پراپرٹی میں کوئی اچھی اور خوشخبری سن رہا ہے، حق سے یہ کلمہ کہے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ کی طاقت کے بغیر کچھ نہیں میرے بھائیوں۔ تو بسم اللہ کر کے داخل ہو جائیے اور یہ دعا پڑھیے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی ایسی سی چیز دیکھتے تھے جس سے خوش ہو جاتے تھے تو کہتے تھے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ یہ دعا پڑھیے آپ، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے گھر کی صورت میں عطا فرمائی ہے، یہ دعا پڑھیے۔ اور اسی طریقے سے گھر میں داخل ہونے کی جو دعا ہے میرے بھائیوں، جو صرف نئے گھر کے ساتھ خاص نہیں ہے، جب بھی گھر میں داخل ہو تو دعا ہو پڑھے بسم اللہ اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا۔ اللہ کا نام لیجئے، اے اللہ میں تجھ سے بہترین گھر کا مطالبہ کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے بہترین در کا مطالبہ کرتا ہوں۔ اللہ کے نام سے ہم نکلتے داخل بھی ہوتے ہیں اور اللہ کے نام سے ہم نکلتے بھی ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ اپنے گھر میں جائیں تو آپ دعا کیجئے۔ میرے بھائیوں یہ اسلام چاہتا ہے کہ آپ کے اندر دینی جذبہ پیدا ہو، آپ کا لگاؤ دین سے ہو۔ ہمارے بھائی کچھ بچوں کو لے آتے ہیں، کچھ لوگوں کو لے آتے ہیں قرآن خانی کرو، قرآن پڑھو، سورہ بقرہ پڑھو، قرآن پڑھو، اور یہ حضرت جی گھوم رہے ہیں، ان کو قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھتے ہیں ہمارے گھر میں برکت آئے گی، نحوست آئے گی، نحوست۔ آپ کو قرآن سے اتنی نفرت ہے کہ اپنا گھر ہے تو قرآن نہیں پڑھنا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کرائے پر لا کر کے قرآن پڑھا لیں گے، برکت آئے گی، قرآن سے بھاگ کر کے برکت آتی ہے۔ اللہ کے بندے آپ قرآن پڑھیے، آپ سورہ بقرہ پڑھیے، آپ سورہ فاتحہ پڑھیے، آپ سورہ بقرہ کی آخری آیتوں پڑھیے، آپ کی بیوی پڑھے، آپ کے بچے پڑھے میرے بھائی، نہ کہ دوسرے لوگوں کا لگے۔ آپ دعا کیجیے اللہ کے بندے، آپ دعا کیجیے۔ آپ کے اندر جو ایک جذبہ ہے، آپ کے اندر جو احساس ہے، کیا دوسرا اس کو محسوس کر سکتا ہے؟ دوسرا تو آئے گا، اور جیسا کہ سنا جاتا ہے کہ پڑھنے والے آتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے، ایک آیت پڑھی 5 صفحہ ویسے پلٹ دیا، پھر 2 آیتیں پڑھی 10 صفحہ ویسے پلٹ دیا، آدھا گھنٹے میں قرآن ختم ہو گیا، لاؤ کتنا ہو گیا کرے کر کے چل دیے میرے بھائیوں۔ قرآن کی توہین اس موقع سے کی گئی ہے، اللہ اس کو برداشت کرے گا میرے بھائی؟ آپ ذریعہ بنے ہیں قرآن کی توہین کرنے کا میرے بھائی، قرآن کے ساتھ کھلواڑ کرنے کا، تو یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ آپ دعا کیجئے، خود آپ قرآن پڑھیے، قرآن کی تلاوت کیجئے، ترجمہ پڑھیے، تدبر کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے رب العالمین یہ گھر ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنا، یہ گھر ہمارے لیے برکت کا ذریعہ بنا، اللہ ہمیں ہر شر سے محفوظ رکھ۔ آپ دعا فرمائیے، کوئی حرج کی بات نہیں، دعا کر سکتے ہیں۔ تو یہ میرے بھائیوں باتیں ہو گئی۔ اور ایک بات خاص طور سے کہ آپ جب نئے گھر میں جائیں تو ایک دعا ضرور پڑھ لیا کریں، اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی یاد کیجیے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی آدمی کسی جگہ پر اقامت پذیر ہوتا ہے، کہیں اترتا ہے، کہیں رہتا ہے، اور کہتا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اہل علم نے لکھا ہے کہ اس موقع سے آپ اپنے گھر میں جب داخل ہو تو یہ دعا بھی پڑھ لیں۔ اب بتائیے یہ جو دعائیں میں نے آپ کے ساتھ سامنے رکھی ہیں، بتائیے ہمارے معاشرے اور سماج میں کتنے احباب اس کا اہتمام کرتے ہیں، کتنے احباب اس کا اہتمام کرتے ہیں؟ اور بہتر ہے
اللہ نے آپ کو نعمت فرمائی ہے، دولت فرمائی ہے، آپ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیں. آپ اگر کسی کو کھانا کھلانا چاہتے ہیں کھانا کھلا دیں. آپ مسجد میں کچھ دینا چاہتے ہیں مسجد میں دے دیں. آپ دینی تعلیم حاصل کرنے والوں بچوں کو دینا چاہتے ہیں بچوں کو دے دیں، اپنے رشتے داروں کو دے دیں. کوئی بات نہیں. اللہ کے شکر کے طور پر آپ اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا جوئی کے لیے کچھ پیسہ خرچ کر دیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن آج ہمارے ماحول میں جو یہ سمجھا جاتا ہے کہ گھر بنانے کے بعد گھر میں جانے کے بعد کھانا کھلانا ضروری ہے، یہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کوئی تعلق نہیں رکھتا ہے میرے بھائیوں. اس کو رسم نہ بنائی جائے، اس کو لازم نہ سمجھا جائے. جس کا دل کہے کھانا کھلا دے کھلا دے، جس کا دل کہے صدقہ کر دے صدقہ کر دے، جس کا دل کہے مسجد میں دے دے مسجد میں دے دے، جس کا دل چاہے پڑوسیوں کو دے دے پڑوسیوں کو دے دے، جس کا دل کہے کسی لڑکی کی شادی کرا دے کرا دے. یہ خیر کے سارے کام ہیں، کسی ایک کام کو خاص نہ کر لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص نہیں کیا میرے بھائیوں. یہ کریں. اسی طریقے سے آخری بات جو اپنی بات میں کہنا چاہوں گا خطبے میں وہ یہ ہے کہ الحمدللہ اب ہم گھر میں آ چکے ہیں میرے بھائی، اور ہم داخل ہو چکے. ماشاءاللہ ہم نے گھر بنایا اور الحمدللہ ہم گھر میں داخل ہو گئے. ہم اپنے گھر میں کیسے رہیں، اس کی ترتیب کیا بنائیں، اس کا نظم کیسا ہو. تو میرے بھائیوں سب سے پہلی بات تو یہ اپنے گھر کو تصویروں سے پاک رکھیے. تصویروں سے پاک رکھیے. اللہ کے بندو، آپ کا لاڈلا بیٹا ہو لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ لاڈلا نہیں ہے میرے بھائی. نہیں لاڈلا ہے، مت اس کی تصویر لگائیے. نہیں میرے بھائی مت لگائیے. تصویروں سے پاک رکھیے. جو تصویریں آج مجبور ہو چکا ہے انسان، جیسے پاسپورٹ اور دیگر چیزیں، وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے. ہم دعا کرتے ہیں. مگر میرے بھائیوں اس طرح کی تصویریں لا کر کے اپنے گھروں میں لگانا، کسی جو ہے کیا نام ہے بڑے لیڈر کی، یا کسی جو ہے بڑے عالم کی، یا کسی اپنے بچے کی، یا کسی رشتے دار کی، کسی فنکشن کی، تصویروں کے ذریعے سے، تصویروں کی وجہ سے گھروں سے رحمت کے فرشتے نکل جاتے ہیں، اس گھر میں نہیں آتے. اور تصویر کی وجہ سے شیطان گھر میں آ جاتا ہے. جہاں رحمت کے فرشتے گھر سے نکلے وہاں یہ نحوست کو لے کر کے شیطان داخل ہو جاتا ہے. لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ سورۃ ولا کلب. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر ہوتی ہے. آپ بہت بڑے ہو گئے ہوں گے تو ہوں گے، اللہ آپ کو دن دونی چاہیے ترقی عطا فرمائے، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی ہے. لاکھ دعائیں پڑھ ڈالو، لاکھ کر ڈالو، اگر آپ کے گھر میں تصویریں ہیں بے جا میرے بھائیوں جس کی گنجائش نہیں ہے شریعت اسلامیہ میں، تو رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے. اسی طریقے سے آپ کے گھر کو کتے سے پاک رکھیے. گھر میں کتا نہیں ہونا چاہیے. کتوں کے ہونے سے جو ہے رحمت کے فرشتے نہیں آتے. پریکٹیکلی طور سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا. ایک مرتبہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ کیا تھا کہ میں آؤں گا. کئی دن ہو گئے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نہیں آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، بہت اضطرابی حالت میں ہو گئے کہ جبریل وعدہ کر کے نہیں آ رہے ہیں. وعدہ خلافی کبھی نہیں کرتے تھے. بہت دنوں کے بعد جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور اس سے پہلے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا کیا بات ہے. گھر میں تلاشا تو ایک کتے کا پلہ ملا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پلے کو باہر نکلوایا. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو پوچھا آپ نے اتنی تاخیر کیوں کر دی؟ کہا تمہارے گھر میں کتے کا پلہ تھا اور ہم اس گھر میں نہیں جاتے جس میں کتا ہو، کتے کا بچہ. تو گھروں میں کتا نہ رکھیں. یہ کتا رکھنا وہ ان مغرب کے لوگوں کا کام ہے میرے بھائیوں، ہمارے مسلمان بھائیوں کا نہیں. یہ ماڈرن لوگ سمجھتے ہیں کتا رکھنا ترقی کی علامت ہے. کتا ذلیل ترین حیوان ہے میرے بھائی، یہ ذلت کی علامت ہے اللہ کے بندو. تو میرے بھائیوں کتا نہ رکھے. اسی طریقے سے گھروں کو اللہ رحم کرے، اللہ ہم سب کے گھروں کی حفاظت فرمائے. میوزک، موسیقی، ناچ گانا، کیا سمجھتے ہو آپ دعاؤں سے گھر میں برکت لے آؤ گے میرے بھائیوں. اگر آپ کے گھر میں میوزک اور ناچ اور گانا ہے، فحش فلمیں آپ کی بیوی بیٹھ کے گھر میں دیکھتی ہے، آپ کے گھر میں آپ کے بچے فحش جو ہے مناظر دیکھتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہو مولانا سے لے کر کے قرآن خوانی کرا لیں گے اور جو ہے دم کرا لیں گے. واللہ میرے بھائی گھر میں برکت نہیں آئے گا. یہ فحش گانے، میوزک، ناچ گانے، فلمیں، سیریل، میری مائیں اور بہنیں اللہ آپ سب پر رحم فرمائے، اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے. میری بہنوں، میری ماں، آج گھروں میں اضطرابی جو کیفیت پیدا ہوئی ہے اس کے اسباب میں سے بہت بڑا سبب یہ ہے
کہ جہاں ہمارے مسلمان بھائی کو چاہیے کہ اپنے گھر کے شوکیس میں، اپنے گھر کے حال میں قرآن کی کتابیں لاتا، تفسیر کی، حدیث کی کتابیں لاتا، ہمارا مسلمان بھائی سب سے پہلا بڑا اسکرین ٹیلی ویژن کا لگاتا ہے، اور ہماری بہنیں ماشاءاللہ نیا گھر لگا ہے، بڑا اچھا لگ رہا ہے، بیٹھ کر کے سیریل اور فلمیں اور فیشن مناظر دیکھتی ہے۔ اللہ ہم سب کی بات فرمائے، اپنے گھر کو اس سے پاک کیجیے میرے بھائیوں۔ اسی طریقے سے میرے بھائی گھر میں شرعی احکام کا نفاذ کیجیے۔ شرعی احکام مطلب ہمارے گھر کی خواتین پردہ کریں، ہمارے گھر کے افراد نماز کی پابندی کریں، شریعت کی پابندی کریں۔ اب گھروں میں اگر پردہ نہ ہو، اللہ کے بندو، آج ہم لوگ اس ماحول میں رہتے ہیں جو کمبائنڈ فیملی کا نظام ہے، کئی بھائی ایک گھر میں رہتے ہیں، شریعت میں اس کا تصور نہیں میرے بھائیوں۔ شریعت نے ضابطہ دیا ہے گھر میں رہنے کا، وہ یہ ہے کہ جو اجنبی عورتیں ہیں ان سے پردہ کرنا ہے، یا ان کو پردہ کرنا ہے اجنبی مردوں سے۔ آج ایک بھابھی کے ساتھ ایک دیور جو رہتا ہے، اور جو 90% نہیں بلکہ 99% مسلم گھرانوں کا حال ہے، شریعت اسلامیہ اس کو کنڈم کرتی ہے میرے بھائی، اس کو قبول نہیں کرتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے موقع پر فرمایا ایاکم الدخول علی النساء، لوگوں عورتوں کے پاس جانے سے بچو۔ صحابہ نے کہا رأیت الحمو یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیور کا معاملہ کیا ہے؟ شوہر کا قریبی رشتہ دار ہے، چچا زاد بھائی ہے، مامو زاد بھائی ہے، خالہ زاد بھائی ہے، ان کا مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے یہ تو موت ہے، یہ تو اور خطرناک ہے۔ اللہ کے بندو، گھر میں دو بھائی ایک ہی گھر میں رہیں بڑی اچھی بات ہے، لیکن شریعت کو مطلوب یہ ہے کہ شرعی پردے کا نفاذ ہونا چاہیے۔ ایک بھائی سے دوسری بھائی کی بیوی کا پردہ ہے، دوسری بھائی سے پہلے بھائی کی بیوی کا پردہ ہے۔ اگر یہ پردے کا اہتمام کر کے رہ سکتے ہیں تو رہیں، ورنہ الگ الگ گھر بنا کر کے رہنے کے لیے شریعت جو ہے کیا نام حکم دیتی ہے، پردے کو نافذ کرنا۔ اگر بتائیے میرے بھائی، اگر ہم جو ہے اس طریقے سے پردوں کے نظام کو اگر کنڈم کرتے رہیں گے اور اس کی مخالفت کرتے رہیں گے، اور ہم سوچیں ہمارے گھروں میں برکت آئے میرے بھائیوں، تو میرے بھائیوں اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ شرعی احکام جو ہیں، ہماری بیوی نماز پڑھے، میں نماز پڑھوں، ہمارے والد بچے قطعی طور سے نماز پڑھے، 7 سال کے ہو گئے ان کو نماز پڑھانے کا اہتمام کرنا، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ اور شریعت کی مخالفت جو ہمارے گھر میں ہوگی تو اب آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ شرعی مخالفت کے بعد گھر میں برکت رہے گی یا نحوست۔ بہت سارے احباب میرے پاس آتے ہیں، بہت پریشانی گھر میں ہے، نماز پڑھتے ہیں آپ؟ میں پڑھتا ہوں لیکن برابر نہیں پڑھ پاتا ہوں۔ جائیے اللہ کے بندے نماز پڑھیے، نماز برکت کا پہلا ذریعہ، توحید کے بعد برکت کا سب سے بڑا ذریعہ۔ نماز نہیں پڑھو گے جنات کا حملہ ہوگا، نماز نہیں پڑھو گے جادو کا حملہ ہوگا، نماز نہیں پڑھو گے نظر بد سے پریشان رہو گے، نماز پڑھو گے اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، نصرت آئے گی، برکت آئے گی۔ میرے بھائیوں، نمازوں کا اہتمام کرو، اللہ سے رو، توبہ استغفار کرو، شریعت کے احکامات کی پابندی کرو، تو ہمارے گھر میں جو ہے برکت آئے گی۔ یہ 3 باتیں تھی۔ گھر بنانے وقت ہم کیا کریں، بننے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے، گھر میں رہنے کے لیے آگے تو اس کے کیا اسٹیپ مراحل اور اس کی ترتیب کیا ہے، اس میں شرعی رہنمائی میرے بھائیوں یہ ہے۔ جب اس کا اہتمام کریں گے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے، ہمارے گھر میں برکت کا نزول ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو ایمان عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ هذا ما عندي والله تعالى بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم من الجواد الكريم ملك الرؤوف الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.